پیدا کرتا ہوں زمین پہ. زمین نرم ہوتی ہے, دل بھی نرم ہوتا ہے, مگر میرے آقا کی زمین پہ آئے, اللہ اکبر, کیا عجیب عالم تھا. زمین بھی پتھر کی ہے, دیواریں بھی پتھر کی ہیں, پہاڑ بھی پتھر کے ہیں, دل بھی پتھر کے ہیں, ہاتھوں بھی پتھر ہیں, معبود بھی پتھر کے ہیں, بندے بھی پتھر کے ہیں, ہر طرف پتھروں کا ماحول ہے. اور میرے آقا کو حکم دیا گیا تھا ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے, ان پتھروں کو درد دل دینا ہے, ان پتھروں کو آئے سودائی دینا ہے, ان پتھروں کو ڈالے نشبی دینا ہے, ان پتھروں کو عرفان و خداوندی دینا ہے, ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے. ان پتھروں کو وہ تمام نعمتیں دینی ہے جو انسانی اقدار کے لیے ضروری ہے. اور آقا نے 23 سال کی مدت میں اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا. وہ دور تکبیر, نعرہ رسالت, مختار کائنات کانفرنس, علماء اہل سنت, وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر, دلنما پتھر, وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے, آئینوں میں ڈھلتے رہے. وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے, آئینوں میں ڈھلتے رہے. مگر پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینے کے لیے خود کتنے پتھر کھائے ہیں, کبھی سوچا آپ نے؟ کتنے زخم برداشتی کریں تو سوچا آپ نے؟ ہر روز ہدایت کا پھول دے کے جاتے تھے اور پتھروں کی بہار کھلا کر کے آیا کرتے تھے. یہ پیغمبر کی عظیم زندگی تھی. صاحب اختیار ہونے کے باوجود بھی یہ برداشت, جانتے ہو ایک مجبور برداشت کرے تو کیا کرے گا وہ؟ تم نے سنا نہیں کہ ایک شخص مار رہا تو دوسرا اب مارو, پھر مارا تھا اب مارو, ابھی کیا کرو گے؟ مار کھاؤں گا. ایک مجبور تو مار کھاتا ہی رہے گا, بیچارہ کیا کرے گا؟ لیکن اختیار تام رکھنے والا اللہ کی قدرتوں کا جو امیر ہے وہ پتھر کھائے. وہ کائنات کی ایک مثال ہے. میں پتھر اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ مجبور ہوں, اس لیے کھا رہا ہوں کہ تم پتھر کھانے کا سلیقہ حاصل کرو اور دنیا میں کرنے کا نظام بلند کرو. کیا عالم ہے پیغمبر اعظم کا. کعبۃ اللہ کی بہت سے گوشے انہوں نے مجھے بطور اشارہ دیے ہیں, مگر ان تمام گوشوں میں گفتگو نہیں, لیکن جو بھی ہو سکے اصل میں یہ خطیب کا مزاج بناتے ہیں. جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی عنوان دیتے ہیں, ویسے ہی انداز دیتے ہیں. مگر کوئی نہیں اترتا, میں بھی نہیں اتروں گا. بھائی اتنے آرام کے کون بولے گا؟ کیا پوری رات مجھے بولنا ہے؟ نہیں, آپ نے سوالات کے حوالے سے جتنے سوالات اٹھائیں کیا سب کا جواب میں اکیلے دے سکتا ہوں؟ 20 تقریروں کا مواد ایک ساتھ فراہم کر دیا انہوں نے. بات جو ہے وہ سن لیے تو اسی پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے لیکن اس کے ساتھ پہنچا دیا تھا انہوں نے. اب تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی دیواروں میں یہ سجدہ کر رہے ہیں. ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی, انٹائر اسٹومک لا کے حضور کی پیٹھ پہ ڈال دیتا ہے. سرکار طہارتوں کے پیغمبر, نظافتوں کے پیغمبر, پاکیزگی کے پیغمبر, وہ اٹھ نہیں سکتے. حضرت فاطمہ الزہرا 8 سال کی ننھی سی شہزادی دیکھتی ہیں تو آ کے اپنے ہاتھ سے دھکا دیتی ہیں. سرکار سجدے سے اٹھاتے ہیں. آپ کہنا چاہتی ہیں تبا لابی جہل, تباہی ہو ابو جہل کے لیے, مگر سرکار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے, بیٹی میں اپنی قوم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, رحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ بہادر ہیں, عرب کے شیر ہیں, ابھی بھتیجے کی آواز کانوں تک نہیں پہنچی ہے, نبوت کا پیغام نہیں پہنچا ہے ابھی. بڑے بہادر ہیں. حضور کعبہ کی دیواروں کے پتھر کھاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں. ان کی کنیز دیکھتی اور شام کو جب وہ شکار سے واپس آتے ہیں تو کہتی ہیں آپ عرب کے شیر ہیں, بڑے بہادر ہیں آپ, لیکن آپ کا یتیم بھتیجا کعبہ کی دیواروں کے نیچے پتھر کھاتا ہے اور آپ کو کچھ ہوش ہے؟ خیال آیا, خون نے جوش مارا, گئے ابو جہل کے پاس, اس کا بال پکڑا, کعبہ کی کٹکٹیوں پہ رگڑا اور کہا کہ خبردار, آج کے بعد اگر تم نے میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھائی تو تمہاری آنکھیں حلقہ چشم محفوظ نہیں رہیں گی. پھر سرکار کی بارگاہ میں بھتیجے ہم نہ کرنا محبت, ابھی بھتیجا کہہ رہے ہیں, لیکن ایمان لانے بعد کہیں بھتیجا کا ہے وہ ایک معاملہ بتا دوں, بھتیجے غم نہ کرنا. میں نے ابو جہل کو سزا دی اور آئندہ وہ تم پر آنکھیں نہیں اٹھائے گا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے, اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارگاہ میں سر جھکائیے جس کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکی ہوئی تھی. یہ دردناک لمحہ ہے کہ جامعہ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر کلمے کا
انہیں کلیجہ چبوا کر کے میدان احد میں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کلمے کا حق ادا کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کی نبوت کے انتہائی مشکل ایام ہیں. مکے والوں، میں میری بیٹیاں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایک واقعہ صرف ان کے لیے، اس کے بعد پھر آپ کے دوسرے پروگرامات ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے. مکے کے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ملو نہیں، بات نہ کرو، ان سے کاروبار نہ کرو، انہیں غلہ نہ بیچو، ان کے گھر کچھ پہنچنے نہ پائے، یہ کہتے ہیں. جناب خدیجہ بیمار پڑتی ہیں، ہماری عظیم ماں، کائنات کی محسن اعظم، سبحان، بیمار پڑتی ہیں اور بیماری شدید ہوتی ہے اور عالم گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے روشنی کے لیے، باہر سے لایا نہیں جا سکتا. ان کے ایک سہیلی عتم ہے جو بہت ہی خاموشی سے چپکے سے حضرت خدیجہ کر پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں خدیجہ میں تمہاری سہیلی، تمہارے دشمن تو نہیں. مکے والے مشورہ کر رہے ہیں خدیجہ بیمار ہیں، یہ انتقال کر جائیں تو مکے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے، ان کا جنازہ نہ اٹھایا جائے. میری بہن، میری سہیلی، مجھے گواہ بنا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے محمد کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا تو میں گواہ بن جاؤں گی اور پورا مکہ خیلت کی بیٹی کا جنازہ بہت دھوم سے اٹھائے گا. بڑے احسانات ہیں مکے والوں میں تمہارے باپ کے. مرض کی شدت میں جناب خدیجہ اٹھ بیٹھی اور فرمایا عتم، میں نے کلمہ نادانی سے پڑھا ہے، ہوش و خیرت کی بلندیوں نے ہزاروں بار میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تب میں نے کلمہ پڑھا. اتنا سننا تھا کہ جناب عتم طلب اٹھی اور پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضرت خدیجہ متحیر حیرت میں، عتم تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مجھے واپس لے جانے کی آئی تھی؟ کہا ہاں ہاں ہاں. وہ دور کفر کا دور تھا مگر صاحب ضمیر لوگ ہوا کرتے تھے. وہ کہتی ہیں خدیجہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اس قدر ناقابل شکست یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مطمئن نہ کر سکے، وہ مذہب جھوٹا نہیں کرتا. میں نے تمہاری یقین پر یقین کر لیا ہے کہ یہ مذہب سچا ہے، اب جو کچھ ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا. کہا خدا نہ کرے تمہارے ساتھ ہو. اللہ کے رسول آئے بھی اب موجود ہیں. کہتے ہیں خدیجہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرماتی ہیں آپ میرا حال نہ پوچھیں، جتنی دیر میرا حال پوچھیں گے اتنی دیر میں کتنوں کو جہنم پہ دیکھتے ہوئے شوروں سے کھینچ لیں گے. میرا حال خالق حوال کے حوالے کیجیے. وہ چلے جاتے ہیں تو کہتی عتم میرے نبی کو اتنی فرصت نہیں کہ فاطمہ کا چہرہ بھلا سکے. تم ایمان لائی ہو، مجھے یقین دلاؤ کہ جب تک فاطمہ اپنے گھر کی نہ ہو جائے تم بیمہ ان کو محسوس نہ ہونے دینا یہ بیمہ کی ہو گئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، ہماری بہنیں بھی سن رہی، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. وہ دین جو خدیجہ نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ دین جو سرور کائنات نے پہنچایا ہے، حضرت امیر حمزہ کے کلیجے پہنچایا ہے، حسین اعظم نے گردن میں پہنچایا ہے، اس دین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ ضرور قائم کر لیا ہے اور اسی سے آسمان کی رفعتوں کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم. چمن چمن پہ بہاروں کا خون ہو جاتا، نظر فریب نظاروں کا خون ہو جاتا، تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں گرے ورنہ نہ جانے کتنے ستاروں کا خون ہو جاتا. حضرات ایک ایسی آواز جو سوز روح کی صورت میں تھی، ایک ایسی آواز، ایک ایسی پکار جو روح کی پکار تھی، جس نے ہجر مصطفیٰ میں خود کو تڑپنا سکھایا، جس نے مدینہ منورہ کی وادیوں سے بس ہونے والی ہواؤں کی تقریر بجا لائی. آج اس آواز کے تعاقب میں اپنے آپ کو آپ سب نے رکھا ہے. دعا کریں عالمی منظر نامے پر جو سب سے معتبر آواز ایک قاری قرآن کے طور پر، ایک عظیم الشان عالم دین کی حیثیت سے، ایک باعمل عالم دین مدین کی حیثیت سے نشر کرنے والی ذات کے چہرے مقدس کی تلاوت کے ہم سب نے اس کے جملوں کی شعائیں اس کے پاکیزہ دندان محبت سے نکلتے ہوئے دیکھی ہیں. دعا کریں ان کرنوں کو ہمیں سجا کر کے رب قدیر بدعملی کی تیرگی کو شکست دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس ذات مقدس کا سایہ دراز فرمائے جس نے شہزادے حضور سرکار مخدوم سندھ کی موجودگی میں ایک بابرکت اور تاریخی کانفرنس کی کامیابی کا دل اپنی گفتگو کو بنا لیا ہے، اپنے لہجے کو بنا لیا ہے. جملے بھی
نگاہوں کی کھڑکیوں کو وا کرنے کے لیے تیار تھے، ہمارے سکوت اور جمود کی برفیلی وادیوں کو پگھلتے ہوئے دیکھ کر کے انہیں پاکیزہ منظرنامے کے حوالے کر رہے تھے۔ دعا کریں ایسی عبقری شخصیت کو رب قدیر عمر خضری عطا فرمائے، ان کے پاکیزہ خیالات کے جملوں سے نکلنے والے تمام تر لفظوں کے تیر کو اپنی سماعتوں کے سینے سے پیوست کرنے کی پاکیزہ ایسی شعور کی کرنیں عطا فرمائے جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب آپ کے شہر میں آئے، آپ کے ملک ہندوستان میں آئے، آج ان کی تقریر یہاں ہو رہی تھی، 2 دن پہلے حضرت کی تقریر اسی ہفتے نائجیریا میں ہو رہی تھی۔ اس ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر کیا ہوگا، کبھی لندن گئے ہوں گے، کبھی امریکہ گئے ہوں گے، کبھی رسیا گئے ہوں گے، کبھی ملیشیا گئے ہوں گے، کبھی انڈونیشیا گئے ہوں گے، کبھی امریکہ کی کیلیفورنیا کی دیواریں ان کی گفتگو کے منتظر رہتی ہیں، کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کی تقریر سننے کے لیے محبتوں کی سماعتوں کو ان کے قلبوں میں ڈالتے ہیں، کبھی جامعہ ازہر کے طلبہ کرام ان کے خیالات کے قلبوں کی دھمک سننے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ آج اس عالمی منظرنامے کو آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا اور اس پاکیزہ مذہبی ادارے کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کیا۔ محترم محمد رضی خان صاحب نے، جنہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، محبتوں کو، قد و کاوش کو، جد و جہد کو اس ادارے کو فروغ بخشنے کے لیے لگا دیا ہے۔ دعا کریں مفکر اسلام علامہ اعظمی صاحب اللہ کی گفتگو کے وسیلے سے اللہ ان کو صحت یابی، شفا یابی عطا فرمائے۔ شہزادے سرکار مخدوم زندہ کے قدم کی برکتیں ہیں کہ آوازیں ٹھہر گئی ہیں، جانے والے ٹھہر گئے ہیں، وہ جو بیچ میں 2-4 آوازیں کہیں سے گئی ہیں کسی ضرورت کے تحت گئی ہیں۔ جو بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے شعور، اپنے عقل، اپنے فہم اور اپنی ادراک کی موبائل کی میموری کو وا کر کے تمام تر جملوں کے ریکارڈ کو اپنے ذہن کے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ دعا کریں ہر شخص کامیاب ہو جائے، ہماری وجود سے خدا کے گھر کا شکم بھر جائے، ہم رب قدیر کے محبوب کے پاکیزہ اقوال مقدس کی چھتریوں کو اپنے کردار کے بازوؤں کی انگلیوں میں قید کر کے چلتے پھرتے نظر آئے، تاکہ مدینہ منورہ سے بس ہونے والی ہوائیں جہاں بھی گزرے ہم اس کی تقریب کر بجا لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ رات کو فارغ ہونے والے طلباء کرام کے چہرے پر نگاہیں جما دینی ہے۔ شہزادے مشائخ بالکرام شریف سیدی شاہ مخدوم گرامی حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب کے چہرے مقدس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ شہزادے حضور راہ مدینہ کے پاکیزہ فیوز و برکات کے مجسمے کو دیکھ کر کے بوڑھی نگاہیں اس چہرے کی توانائی کو معجون سمجھ کر کے اپنے آپ کو جوانی کی دہلیز بتانے کے لیے تیار ہے۔ شاعر ملک ہندوستان جناب محترم حبیب اللہ فیضی سے کئی نعتیں، کئی منقبتیں سماعت کرنی ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم ذیشان نصرانی سے جانے والوں کو روکنے کے لیے، سونے والوں کو جگانے کے لیے، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے میری فہرست کے ترکش میں تیر ہے، میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ راستہ دشوار ہے ذیشان کے آگے، یہ 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 راستہ دشوار ہے ذیشان کے آگے، حضرت حسان لکھے حضرت حسان کے آگے، کیا نعت لکھے حضرت حسان کے آگے۔ اور اچھی ذمہ داری لوگوں کو مکمل ہو رہی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں بتائیے آپ اگر بولتے ہو سبحان اللہ
بگڑ جائے گا حضرت کا، بلکہ بہت فائدہ ہوگا، اسی لیے آپ بولتے ہیں سبحان اللہ. ارے بولیے ایک بار سبحان اللہ. دوسرا پڑھ رہا ہوں آپ کو آنا بولے گا. کیا نعت لکھے حضرت حسن کے آگے، دنیا تو جھکی کعبہ رحمان کے آگے. دیکھیے آپ اس کے آتے لوگ بولنے میں اچھا لگ رہا ہے، سب مل کے ایک ساتھ بول دیں گے تو بہت اچھا لگنے والا ہے اور اچھا ماحول بن جائے گا. میں پھر سے آنے کی کوشش کر رہا ہوں، پورا مطلب بولے سبحان اللہ. دنیا تو جھکی کعبہ رحمان کے آگے، دنیا تو جھکی کعبہ رحمان کے آگے، دنیا تو جھکی کعبہ رحمان کے آگے، دنیا تو جھکی کعبہ رحمان کے آگے. اور کعبہ جھکا نبیوں کے سلطان کے آگے. حضرات اتنا اچھا بدلہ ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مختار کائنات طور پہ جناب ذیشان رسولی اجازت دیجیے تو اس شعر کو پھر سے پڑھا دیا جائے. سبحان اللہ. لیکن پھر سے پڑھنے کا حکم ہوا ہے، ہم اس سے آگے بڑھ کے سنی گا، اس سے آگے بڑھ کے بولیے گا سبحان اللہ. پھر سے آنے کی کوشش کرا، ایک آدمی بولے سبحان اللہ. کیا نعت لکھے حضرت حسن کے آگے، یہ راستہ دشوار ہے ذیشان کے آگے. کیا نعت لکھے حضرت حسن کے آگے، دنیا کو جھکے کعبہ رحمان کے آگے. دنیا کو جھکے کعبہ رحمان کے آگے، اور کعبہ جھکا نبیوں کے سلطان کے آگے. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی. آگے اور کعبہ جھکا نبیوں کے سلطان کے آگے، اور کعبہ جھکا نبیوں کے سلطان کے آگے. کردار عمر آج جو اپنا لے مسلمان. تھوڑا سا اور نام نہ پائیے. حضرت عمر فاروق کا نام آ رہا ہے، آپ کا اندر کچھ جوش آ جانا چاہیے. پھر سے آنے کی کوشش کر رہا ہوں. کردار عمر آج جو اپنا لے مسلمان، کردار عمر آج جو اپنا لے مسلمان، کردار عمر آج جو اپنا لے مسلمان، کردار عمر آج جو اپنا لے مسلمان. کافر ٹکے پھر تو مسلمان کے آگے. کیا کفر ٹکے پھر تو مسلمان کے آگے، کیا کفر ٹکے پھر تو مسلمان کے آگے. یہ راستہ دشوار ہے ذیشان کے آگے، کیا نعت لکھے حضرت حسن. مدینہ العربیہ کی جانب سے ہونے والی اس 50 سالہ ایک اہم تاریخی کانفرنس میں آپ دیکھیں کہ شہزادے سرکار مخدوم سنہ شہزادے علی رسول کی موجودگی میں ایک اور عظیم المرتبہ شخصیت کی آمد ہو رہی ہے. سیاح یورپ و ایشیا کے پیکر میں شہزادے غوث الاعظم کے پاکیزہ چادر تطہیر سے لپٹی ہوئی ذات علامہ شاہ سید کوثر ربانی صاحب قبلہ جبل پور مدھیہ پردیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. دیکھ حضرت کی آمد ہے. بھائی ماشاءاللہ.
आप देख रहे हैं बुजुर्गों की आमद हो रही है। सैयदी शाह मखदूम ग्रामी हुजूर सैयद मोइन अशरफुल जिलानी जैसी बावकार शख्सियत ने खड़े होकर के बिरादर अजीम अल्लामा शाह सैयद कौसर बानी साहब किबला का इस्तकबाल किया है। मैं इस यादगार कॉन्फ्रेंस के लिए मोहतरम मोहम्मद रज़ी खान साहब किबला, उनके तमाम तर अक़रबा, उनके तमाम तर अहिब्बा, भाई मोहम्मद अली, मोहम्मद असगर साहब, तमाम तर अहबाब की तरफ से, इदारे के प्रिंसिपल डॉक्टर शकील आज़मी साहब की तरफ से, दोस्तपुर के तमाम तर अहबाब की तरफ से, बच्चे जवान बूढ़ों की तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि एक और शख्सियत की आमद को आपकी निगाहों की डायरी में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद के तमाम तर यकीनी जुमलों को रकम करने के लिए एक और मौका दिया है। बहुत बहुत मुबारक। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठ जाए। आराम से बैठ जाइए। अब पूरा मन हाथ उठा कर बोल दीजिए मतलब या रसूल अल्लाह। ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे, क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे। डूबान न डूबेगा गुलामों का सफीना। पर जो का गुलाम है, जो का गुलाम है और अपना गुलाम होता है वो बोले सुभान अल्लाह, वही बोलेगा सुभान अल्लाह। वैसा पढ़ो हमारा साहब होगा, डूबान न डूबेगा गुलामों का सफीना। 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 बस नाम नबी काफी है तूफान